ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے 3 تسبیحات پڑھے گئے ہیں، ایک استغفار اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ اور تیسرا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان تینوں تسبیحات کے بڑے بڑے فضائل ہیں، اور جو اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا شکریہ ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ سب سے پہلے استغفار۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، یعنی بارش نہ ہونے کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ دوسرے نے آ کر کے سوال کیا تنگ دستی کی، یعنی فقر و فاقہ رہتا ہے، تنگ دستی، تو حضرت حسن بصری نے ان سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد کے نہ ہونے کی شکایت کی، کئی سال شادی کے ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ چوتھے آدمی نے آیا اور آ کر کے کہا زمین کے پیداوار کم ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تو آپ نے پھر انہوں نے سوال کیا آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج تجویز فرمایا ہے، یعنی شکایت 4 ہے اور جواب سب کا ایک ہے، جاؤ استغفار کرو۔ تو استغفار یہ ہے کیا چیز؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ سورہ نوح کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بڑا گناہ بخشنے والا، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، تمہارے مال اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ یعنی استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن جن انعامات کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سب کو استغفار کی تلقین کرتے تھے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کے لیے کہتے تھے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے 4 مسائل کا حل بتایا ہے کہ جو آدمی استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بارش برسائے گا، جو استغفار پڑھے گا اللہ اس کے تنگ دستی کو دور کر دے گا، جو استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کی زمین میں پیداوار کو بھیج دے گا، جو استغفار پڑھے گا اللہ انہیں اولاد کی دولت سے سرفراز کرے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بہت مختصر کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا رجسٹر شروع اور آخر میں استغفار والا ہو جائے اللہ اس کے بیچ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی فرشتے کے آنے جانے کا 2 ٹائم ہے، ایک صبح میں فجر کے بعد اور دوسرا ٹائم ہے عصر کے بعد۔ تو صبح کے ٹائم میں بھی جو استغفار پڑھا تو اللہ کے جو فرشتہ صبح میں آئیں گے وہ اپنے رجسٹر میں پہلے استغفر اللہ ان کے نام اعمال کو لکھیں گے نام کے ساتھ، اور جو صبح میں جائیں گے وہ استغفر اللہ ان کے نام اعمال میں نام کے ساتھ لکھ کے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے شام میں عصر کے بعد جو فرشتہ آئیں گے نام اعمال کو لکھنے کے لیے وہ فرشتہ سب سے پہلے ان کے استغفار کو لکھیں گے، چونکہ وہ استغفار پڑھ رہا تھا،
اور صبح والا فرشتہ جب شام میں عصر کے بعد جائے گا تو اپنے رجسٹر کے آخر میں ان کے نام اعمال کا جو حصہ لکھیں گے تو استغفار ہی لکھ کر کے لے کر کے جائیں گے. تو شروع میں بھی استغفار اور آخر میں بھی استغفار. ایسا کرنے والے کے اللہ تعالیٰ سارے خطا کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل سے توبہ. تمام مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی کو پا جاؤ. خدا تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ بالکل گناہ ہی نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو. صاحبو اس میں تو کوئی وقت نہیں ہے، اس میں تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ ہمیں حل کرنا ہے، بس استغفار کی پابندی کرنا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تم خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ تمام گناہ کو بخشنے والا ہے. واقعی وہ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا اللہ اس کو مایوس کر دے گا. اس لیے یاد رکھنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے کسی بھی دن جب اللہ جل شانہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنے بندہ کا وہ سب کچھ بخش دیا جو اس نام اعمال کے اول آخر کے درمیان میں، یعنی اس کے بیچ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. استغفار کے معنی کیا ہے؟ استغفار کے معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی جب انسان سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور انسان اس پر نادم ہو گیا کہ میں نے اپنے خالق مالک کی نافرمانی کی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا تو شرع میں اس کو استغفار کہتے ہیں. لیکن استغفار میں اپنے گناہوں پر سچے دل سے ندامت ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا ارشاد ہے کہ ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے، اور یعنی گناہوں سے سچے دل سے استغفار نہیں کرتے. امام غزالی کا ارشاد ہے کہ استغفار سے قبل ندامت ضروری ہے، ورنہ یہ استغفار جو ندامت کے بغیر ہو وہ اللہ کے ساتھ استہزاء کے مترادف ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے. انسان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اسے کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی وسیع رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، بشرطے کہ انسان گناہوں پر نادم ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ شیطان نے کہا اے رب قسم ہے تیری عزت کی میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہے گی، یعنی جب تک انسان زندہ رہے گا شیطان نے قسم کھایا کہ ہم اس کو بہکا کر رہیں گے. اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال اور رتبہ بلندی کی قسم میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہیں گے، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے ہم ان کے گناہوں کو بخشتے رہیں گے. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں کثیر استغفار لے کر کے آئے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاہے قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے
تو اس کو کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس لیے استغفار کرنا چاہیے، اور وہ یہ جملہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے کے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے، اور جس قدر جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اللہ تبارک تعالی اسی قدر اس کے لیے جنت میں مکان بنا کر کے دیں گے، درخت لگا کر کے دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بے شمار آئی ہے۔ ایک مرتبہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالی ان کے نام اعمال میں بھرپور اجر کو لکھ دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اپناؤ اور ہمیشہ سچ بولو، اللہ تمہارے معاملات سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ بڑی کامیابی کو پانے والا ہے۔ مسلمانوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں، چونکہ تقوی بہت بڑی دولت ہے، یہ فانی زندگی ہے، اور اس زندگیوں سے اگر ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو جو زندگی، جو سانس ہماری باقی ہے، اس کو اللہ کے لیے لگائیں، یعنی استغفار کی کثرت کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں کہا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ ہے نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے تاکیدی نصیحت کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے مدد، کامیابی اور تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی دشمن سے ٹکراؤ ہو تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مشکلات کا معاملہ ہو، مصیبتیں ہو، بیماری ہو، الجھن ہو، پریشانیاں ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد دونوں ہاتھوں کے بھروں کے برابر غلہ تھا، تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا، ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی،
ان کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے. تو آپ نے انہیں فرمایا تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے. اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے قولی اور فعلی ہر دو اعتبار سے اپنی پاکیزہ زندگیوں اور نبی کی نصیحتوں پر عمل کیا ہے. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. خود بھی ڈٹ جاؤ اور دوسروں کو بھی ڈٹنے کی تلقین کرو. مورچوں میں ہمہ وقت تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان تمام آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنی چاہیے. تیسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایسا کلمہ ہے جس کلمہ کو دنیا کی ساری چیز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ آسمان سے روزی اتارتا ہے، زمین سے اناج پیدا کرتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اللہ کی تسبیح کون سی بیان کرتی ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت عمدہ کلام ہے، بہت اچھا کلام ہے، اللہ کا بہت محبوب کلمہ ہے. اور یہ ایسا کلمہ ہے جو بخاری شریف کی آخری روایت میں امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ دو کلمہ زبان پر بہت ہلکا ہے، ترازو میں بہت بھاری ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے. یہ دونوں کلمہ ترازو میں یعنی نام اعمال جب تولے جائیں گے تو بہت وزنی ہو جائے گا اور زبان پر بہت ہلکا ہے. اور یہ کلمہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تین تسبیح آج بتائے گئے ہیں. ان تینوں تسبیحات کو پابندی سے آپ پڑھیں، دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کریں. جس گھر میں یہ تینوں تسبیح پڑھے جائیں گے اس میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اس میں ذلت و رسوائی نہیں آئیں گے، اس میں تنگدستی نہیں آئیں گے، اس میں گھر خوشحال ہوگا، برکتیں نازل ہوگی، ہر ضرورت کو پورا کریں گے. اور خدا نہ خواستہ کبھی پریشانیاں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اعتبار کو پابندی سے آنے اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.